لوگ کر رہے ہیں، وہاں سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ ایف آئی اے ان کے ایک اکاؤنٹ کو اگر بلاک کر لیتا ہے تو وہ دوسری اکاؤنٹ کو لیتے ہیں۔ یہاں پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک جھوٹا پروپیگنڈا، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ابھی آج میں اگر اس چیز کے لیے فوراً سردار اختر مینگل صاحب ہمارے قابل احترام ہیں، بڑے لیڈر ہیں، آغا حسن صاحب ایک ایم این اے ہیں، ان کو ابھی اگر میں فوراً گرفتار کروا دوں، سب سے پہلے آپ لوگ میرا گریباں پکڑیں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ چیز کیا اور ان کو گرفتار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی مرضی سوشل میڈیا میں سچ جھوٹ کو جس طرح پھیلا دے۔ کچھ دنوں سے ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ہماری اداروں کے بارے میں کہ خدا نخواستہ یہ لوگ جو ہے خواتین کو اٹھانے میں ملوث ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، پھر یہ عہدہ جو ہے وزیر داخلہ کا میرے ساتھ ہے، ہم بلوچ ہیں، ہمارے ڈی این اے میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو کوئی آپریشن ہوتا ہے، دہشت گردوں کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان سے ہمارا مقابلہ ہے، ان سے ہماری جنگ ہے، وہ ہمارے ملک کی دشمن ہیں، ہمارے ملک کے خلاف غیر کے کہنے پر جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن کسی کی عورت کو نہ کسی ایجنسی نہ ادارے کو اجازت ہے اٹھانے کی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی حرکت سوچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی جو ہے سیاست عورتوں کو استعمال کر کے، عورتوں کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست کو آگے لے جائیں۔ اس آڑ میں، اس ایف آئی آر کی آڑ میں سوشل میڈیا میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے۔ بولان واقعے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا میں بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل صاحب قابل احترام ہیں، ایک سیاسی لیڈر ہے، لیکن سیاست اپنی جگہ پر ہے اور عقائد اپنی جگہ پر ہیں۔ ان کے ایم این ایز کی طرف سے، آغا حسن کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے، پھر جو ہے ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں جو ہے رہا ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے عورتیں نہ میں نے باہر ملک میں ہوتے ہوئے اپنے پولیس سے، اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، اپنے تمام خفیہ اداروں سے، سب سے معلومات حاصل کی ہیں کہ ایسی عورتیں آپ لوگ کے اس میں ہیں۔ کسی نے بھی یہ عورتیں نہ کسی کے حوالے کیے ہیں، نہ کسی نے یہ کسی کے کہنے پر چھوڑے ہیں، نہ کسی ادارے نے کسی سے مل کر ان کو چھوڑا ہے۔ یہ عورتیں جو ہے آغا حسن صاحب جو ہیں خود انہوں نے اٹھا کر آئی جی آفس لے گئے ہیں کہ عورتیں برآمد ہوئی ہیں۔ وہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں سے انہوں نے برآمد کیے ہیں، یہ اٹھائی کس نے ہے، کس نے نہیں اٹھائی ہے۔ وہ عورتیں ابھی بھی اپنے گھر میں موجود ہیں، ان کو نہ رہا کرنے میں کسی پولیس کا کام ہے، نہ ڈی آئی جی کا کام ہے، نہ آئی جی کا کام ہے۔ وہ انہی کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے عین اسی وقت۔ دیکھیں بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت کی تبدیلی آ گئی تو انہوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا، اس میں ان کا ایک حصہ رہا، لیکن ابھی جو ہے ایک موقع ابھی ایسا ہے، ہم ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں، تو آپ برائے مہربانی ہمارے اداروں کے بارے میں اور ہماری حکومت کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے اس مثال کی طرح ہے کہ ایک جو تانزی خرگوش کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، آپ تانزی کی طرح خرگوش کے بھی پیچھے پڑے ہیں اور پھر تانزی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایک راستہ اپنانا ہوگا۔ میں جس طرح آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ملک سے باہر تھا، آج ہی پہنچا ہوں۔ سوشل میڈیا کے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کی مرضی سوشل میڈیا میں سچ جھوٹ کو جس طرح پھیلا دے۔ کچھ دنوں سے ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ہماری اداروں کے بارے میں، ہماری فورسز کے بارے میں، سی ٹی ڈی کے بارے میں، کہ
کہ خدا نخواستہ یہ لوگ جو ہے خواتین کو اٹھانے میں ملوث ہیں. ہم سب مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں. پھر یہ عہدہ جو ہے وزیر داخلہ کا میرے ساتھ ہے. ہم بلوچ ہیں, ہمارے ڈی این اے میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو کوئی آپریشن ہوتا ہے. دہشت گردوں کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان سے ہمارا مقابلہ ہے, ان سے ہماری جنگ ہے. وہ ہمارے ملک کی دشمن ہیں, ہمارے ملک کے خلاف غیر کے کہنے پر جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن کسی کی عورت کو نہ کسی ایجنسی نہ ادارے کو اجازت ہے اٹھانے کی, نہ کوئی اس طرح کا کوئی حرکت سوچ سکتا ہے, کر سکتا ہے, نہ سوچ سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ اپنی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی جو ہے سیاست عورتوں کو استعمال کر کے, عورتوں کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست کو آگے لے جائیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک تنظیم جو دہشت گردی میں ملوث ہے, ملک کے خلاف جو ہے بیرون ملک سرگرمیوں میں ملوث ہے, اس میں ایک ڈاکٹر نسیم نامی شخص نے جو ہے 28 اکتوبر کو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بولان سے کچھ عورتوں کو اٹھایا گیا ہے. اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ 15 اکتوبر کو ایک ودود ساتکزئی نامی شخص نے اپنی بہنوئی کو جو ہے وہاں قتل کیا تھا, جس کے ورثاء نے اس کے اوپر اور اس کی 2 بہنوں کے اوپر FIR درج کیا تھا. لیکن پھر بھی پولیس نے, CTD نے, حکومت نے, سب نے محتاط انداز سے کام لیتے ہوئے تھوڑا احتیاط سے کام لیا کہ عورتوں کا نام اس میں ہے, عورتوں کو اس میں تھوڑا تسلی سے کام کو کیا جائے تاکہ عورتیں اس چیزوں میں نہ آئیں. لیکن متاثرہ خاندان کی جو FIR تھی اور ان کا حق تھا, جو FIR کاٹتے ہیں ان کے FIR کوئی قانونی وہ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق ان کو FIR میں درج ہونے کے باعث گرفتار کیا گیا. ان کو جو ہے تفتیش کی گئی اور وہ جو ہے ضمانت ہو گئے اور اپنے گھر بھی چلے گئے. لیکن ان کو یہ ٹویٹ کیا گیا کہ ان کے بھائی کے شعبے میں جو بیرون ملک ہے اس کے شعبے میں چھاپہ مار کر ان کو اٹھایا گیا ہے. ان کو بالکل نہیں اٹھایا گیا تھا. ان کا نام FIR میں ایک قتل کیس میں تھا. قتل کا کیس جو ہے کوئی بھی اگر کر لے کوئی قتل, چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, جرم ہوتا ہے. اس کو ضرور شامل تفتیش کیا جاتا ہے, اس سے تفتیش کی جاتی ہے. اس آڑ میں, اس FIR کی آڑ میں سوشل میڈیا میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں عورتوں کو خدا نخواستہ فورسز نے اٹھایا ہے. فورسز بھی مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, یہاں ان کے خون میں بھی یہی DNA جو ہمارے آپ کے ہیں کہ عورتوں کا جتنا عزت احترام ہمارے یہاں ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں. اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے, حکومت کی جانب سے کسی فورس کو اجازت نہیں ہے کہ بے گناہ طور پر کسی آپریشن میں کسی دہشت گرد پر حملہ کیا جائے اور اس کے عورتوں کو اٹھایا جائے. یہ صرف اور صرف دنیا میں ہماری فورسز کو بدنام کرنے کے لیے اور ہماری فورسز کے اوپر غلط ایک امپریشن ڈالنے کے لیے کہ خدا نخواستہ ہم عورتوں کا بھی خیال نہیں رکھتے اور ان کو اٹھایا جاتا ہے. تو متاثرہ خاندان کے FIR کے تحت ہی ان کو گرفتار کیا گیا تھا, تفتیش کی گئی, عدالت سے ان کی ضمانتیں ہو گئی. وہ خواتین جو ہیں اپنی گھروں میں موجود ہیں. دوسرا جو ہوا بولان والا واقعہ. بولان واقعے میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا میں بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل صاحب قابل احترام ہے, ایک سیاسی لیڈر ہے, لیکن سیاست اپنی جگہ پر ہے اور عقائد اپنی جگہ پر ہیں. ان کے MNAs کی طرف سے, آغا حسن کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ IG صاحب سے ملاقات کی گئی ہے, پھر جو ہے DIG صاحب سے ملاقات کی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں جو ہے
رہا ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے عورتیں نہ ہماری، میں نے باہر ملک میں ہوتے ہوئے اپنے پولیس سے، اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، اپنے تمام خفیہ اداروں سے سب سے معلومات حاصل کی ہیں کہ ایسی عورتیں آپ لوگ کے اس میں ہیں. کسی نے بھی یہ عورتیں نہ کسی کے حوالے کیے ہیں، نہ کسی نے یہ کسی کے کہنے پر چھوڑے ہیں، نہ کسی ادارے نے کسی سے مل کر ان کو چھوڑا ہے. یہ عورتیں جو ہے آغا حسن صاحب جو ہیں خود انہوں نے اٹھا کر آئی جی آفس لے گئے ہیں کہ عورتیں برآمد ہوئی ہیں. وہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں سے انہوں نے برآمد کیے ہیں، یہ اٹھائی کس نے ہے، کس نے نہیں اٹھائی ہے. وہ عورتیں ابھی بھی اپنے گھر میں موجود ہیں. ان کو نہ رہا کرنے میں کسی پولیس کا کام ہے، نہ ڈی آئی جی کا کام ہے، نہ آئی جی کا کام ہے. وہ انہی کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے. عین اسی وقت جو ہیں عورتیں وہ برآمد ہوتی ہیں، اسی وقت اسی ٹائم نہ کسی اخبار والے صحافی کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے برآمد ہوئی ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے. اسی ٹائم جو ہے وہی بیرون ملک سے ٹویٹ آ جاتی ہے کہ یہ عورتیں جو ہے چھوڑی گئی ہیں سرکار کی طرف سے. بالکل ان کو نہ سرکار نے پکڑا ہے، نہ ان کو سرکار نے چھوڑا ہے. اس کا جواب آغا حسن صاحب دیں کہ وہ ان کو کہاں سے لائے ہیں. آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ مرکز میں بھی اور یہاں بھی وہ حکومت میں ہمارے ساتھ بھی شامل ہیں، حکومت کا ایک حصہ ہے، اور مرکزی حکومت میں تو وزارتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس چیز کی بالکل میں تردید کرتا ہوں کہ وہ نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر، نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر، نہ ان سے ملاقات کے ذریعے رہا ہوئی ہیں. ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا جواب دے بی این پی مینگل. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برآمد کیے. ان کا جواب وہ دیں کہ انہوں نے کہاں سے برآمد کیے، کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سے یہ عورتیں اٹھائی گئی ہیں. باقی جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ آپریشن، آپ کو جس طرح پتہ ہے لا اینڈ آرڈر کا ارنائی میں مسئلہ ہے. وہاں کے ہمارے ایک کرنل بھی مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. ہمارے لیویز اہلکار بھی وہاں شہید ہو گئے ہیں. وہاں جو ہے ایک کارکن کو اغوا کیا گیا تھا، اس سے جو ہے 15 لاکھ روپے بتہ لے کر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، جس میں ایک آپریشن ہوا. اس آپریشن کے نتیجے میں 10 دہشت گرد مارے گئے، جس میں سے 5 کی لاشیں ملی. 5 کی لاشیں جو ہے دہشت گرد اپنے ساتھ لے گئے، اور اس میں 2 جو ہیں ہمارے اہلکار بھی شہید ہو گئے. اور باقی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاران کا واقعہ ہوا. وہاں کہا جا رہا ہے کہ بیوی اور شوہر نے جو ہے پولیس کے چاپوں سے یا پولیس کے ان کے گھر بار بار چاپا مارنے سے جو ہے انہوں نے خودکشی کی. ایسے کوئی بات نہیں ہے. وہاں جو ہے پولیس رپورٹ کے مطابق، جو تحقیقات کے مطابق، لطف اللہ نامی شخص ہے، اس نے جو ہے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا. اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے خودکشی کر لی. اس کے بعد ایجاب یالانزئی جو اس کا بڑا بھائی ہے، اس کی سی ٹی ڈی کے ہاتھوں جو گرفتار بھی ہے ہوا. اس شفقت یالانزئی جو سابق چیف جسٹس نور محمد مسکانزی کے قتل کے شعبے میں گرفتار ہیں، ان کی خالہ ہیں، اس کا نام لیا جا رہا تھا. تو یہ جو ہے بندہ گرفتار ہوا ہے، یہ مسکانزی صاحب کے قتل کے شعبے میں گرفتار ہوا ہے. اور لطف اللہ نے جو ہے وہ کیا تھا، اپنی بیوی کو خود قتل کیا تھا، اس کے بعد اس نے کی تھی خودکشی. تو ایسے پروپیگنڈے جو چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف سی ٹی ڈی کو، ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. میں اختر مینگل صاحب سے، ان کی پارٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حقائق کی بنیاد پر باتیں کریں. آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ حکومت کا بھی حصہ ہیں، حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں.
اور حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور جب آپ کی سیاست کی باری آتی ہے آپ حکومت کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے اپنے سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے حکومتی اداروں کو بدنام کر کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی گرفتاری میں جو ہے نہ پولیس کا نہ سی ٹی ڈی کا کوئی ہاتھ ہے، یہ جہاں سے جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ انہی سے ہی پوچھا جائے، جن سے برآمد ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ ہم اپنے طریقے سے ہمارے تمام ادارے اس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے تمام اداروں کو تحقیقات پر لگا دیا ہے کہ یہ جو عورتوں کا ڈرامہ رچایا گیا یہ اٹھائے کس نے اور یہ لائے کس نے، یہ نہ ڈی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں اور نہ ہی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں۔ یہ جو ہے بی این پی مینگل کے ایم این اے ہیں آغا حسن صاحب، انہوں نے اٹھا کر آئی جی صاحب کے آفس لے گئے کہ یہ برآمد ہوئے ہیں۔ میں جو ہے بالکل میں آپ کو جس طرح پتہ ہے میں ابھی ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، میں باہر ملک رہا ہوں، میں نے ٹویٹس کیے ہیں، میرے ٹویٹس آپ دیکھ لیں، میں نے اپنے ٹویٹس میں کہا ہے کہ میں نے تمام اداروں سے معلومات حاصل کی ہیں، اور جس کو شکایت ہے ورثا کو اگر شکایت ہے کوئی ایسی اطلاع نہ ہماری ڈی سی کو دیا گیا ہے۔ سرکار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سرکار ٹویٹر کے ذریعے نہیں چلتا، سرکار فیس بک کے ذریعے نہیں چلتا، سرکار ایک تحقیقات کے ذریعے چلتا ہے، ایک شکایت کے ذریعے۔ نہ ان کے ورثاء نے ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے، نہ ڈی سی کے پاس گئے، نہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے جو ہے کسی کو یہ شکایت دی ہے یا کوئی درخواست دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دیکھیں جس منفی پروپیگنڈے جہاں وہاں سے ہو رہے ہیں یہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، وہاں سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ ایف آئی اے ان کے ایک اکاؤنٹ کو اگر بلاک کر لیتا ہے تو وہ دوسری اکاؤنٹ کو لیتے ہیں۔ یہاں پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک جھوٹا پروپیگنڈا، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ابھی آج میں اگر اس چیز کے لیے فوراً سردار اختر مینگل صاحب ہمارے قابل احترام ہیں، بڑے لیڈر ہیں، آغا حسن صاحب ایک ایم این اے ہیں، ان کو ابھی اگر میں فوراً گرفتار کروا دوں، سب سے پہلے آپ لوگ میرا گریباں پکڑیں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ چیز کیا اور ان کو گرفتار کیا ہے۔ ہم ایک تحقیقات کرتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس میں ملوث ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ ایف آئی اے اپنے کام کر رہی ہے، ایف آئی اے نے بہت سے اکاؤنٹس بلاک بھی کیے ہیں، بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن یہ اکاؤنٹس اکثر باہر ملک سے چلتے ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، دہشت گردوں کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہیں، نہ جو مذاکرات پرامن طریقے سے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات بھی ہوگی، ان کو ملک بھی لائیں گے۔ جو دہشت گردی کے ذریعے ہم سے بات منوانا چاہتا ہے، دہشت گردوں کے سامنے نہ حکومت گھٹنا ٹیکے گی، دہشت گردوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ تنظیم جو ہے وہ کئی ممالک کے پیرول پر چل رہے ہیں، وہ جو ہے اس میں اپنے تنخواہ بڑھانے کی وجہ سے وہ کہیں ایک ویرانے میں بھی اگر کوئی دستی بم پھینک دیتے وہ کہتے ہیں اس میں ہم نے اتنے جانی نقصانے کیے۔ ان کی باتیں صرف جو ہے ایک جھوٹ، آپ اس کو جھوٹ کا پلندہ کہیں یا اس کو ایک پروپیگنڈا کہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے خدا نخواستہ فورسز کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے اور اپنا جو ہے مزید اپنی قیمت بڑھانے کے لیے ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ دیکھیں بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت کی تبدیلی آ گئی تو انہوں نے اس حکومت کا ساتھ دیا، اس میں ان کا ایک حصہ رہا، لیکن ابھی جو ہے ایک موقع ابھی ایسا ہے، ہم ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں، تو آپ برائے مہربانی ہمارے اداروں کے بارے میں اور ہماری حکومت کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے اس مثال کی طرح ہے کہ ایک جو تانزی خرگوش کے پیچھے پڑا ہوتا ہے،
آپ تانزی کی طرح خرگوش کے بھی پیچھے پڑے ہیں اور پھر تانزی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو ایک راستہ اپنانا ہوگا. دیکھیں ہم ابھی آئے ہیں, عدالت کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اسپیشل برانچ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آیا ہے, تو اس کو مزید جو ہے ہم تحقیقات کر رہے ہیں. لیکن ہماری جو رپورٹ ہے, ہماری رپورٹ کے مطابق جو اسپیشل برانچ نے جو رپورٹ دی ہے, ہماری تحقیق اور معلومات کے مطابق وہی رپورٹ آئی ہے. سر بلوچستان میں اوورآل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں جب افغانستان کے حالات چینج ہو گئے, وہاں ایک تبدیلی آ گئی. جس طرح افغانستان کی زمین جو ہے وہ وہاں پر ایک پاکستان کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. ہندوستان کے وہاں پر آپ کو پتہ ہے 18 کونسلیٹ تھے. تو طالبان کے آنے کے بعد ہماری یہ وہ تھی امید تھی ہمیں ان سے کہ اس میں افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. تو وہاں سے جو ہے دہشت گرد جو ہے افغانستان کو چھوڑ کر یہاں انٹر ہو چکے ہیں, پہاڑوں میں موجود ہیں, آ چکے ہیں, ان کی اطلاعات ہیں, وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اکا دکا. لیکن ہماری فورسز ان کی موجودگی کی وجہ سے ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں, اور جو افغانستان سے دہشت گردی کی نیت سے پاکستان آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے فورسز کے آپریشن کی وجہ سے جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے, اور ہم اپنے شہریوں کو اپنے صوبے کو ایک پرامن صوبہ بنائیں گے, اور اپنے شہریوں کو انشاءاللہ وہ میرے خیال سے انہوں نے یہ آئے تھے 22 تاریخ کو ادھر فیڈرل لاج میں ہی وہ رہے ہوں گے, اور انہوں نے ان سے وہ ہو گئی ہوگی کہ ان کی ٹنگ سلپ ہو گئی ہوگی یا کوئی اور ہوگا ان کا. کس یہی میں کہہ رہا ہوں اس لاجز میں رہے ہوں گے. آپ کی رپورٹ غلط ہے, پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلط رپورٹ دی ہے اسپیشل برانچ نے. نہیں, وہ ہے کہ کوئٹہ میں آئے ہیں, کوئٹہ میں آنے کی اس میں تھا کہ وہ کوئٹہ میں اس میں نہیں رہے. اس میں ابھی میں خود آیا ہوں, میں یہ چیز ابھی میں خود دیکھوں گا کہ اس پہ, کیونکہ وہ دونوں ساتھ ہی ہیں کہ وہ پہلے ان کی بیان صحیح ہے, دوسرا بیان وہ میں آج ہی پہنچا ہوں. تو اس کا جو کل والا بیان ہے اس پر میں سفر میں رہا ہوں, میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ اس پہ لاجز, اور آپ کو پتہ ہے دونوں ساتھ ہیں, تو اس کو میں آج ہی کنفرم کروں گا کہ وہ کس میں رہے ہیں. لیکن جو کل انہوں نے بیان دیا ہے, میں نے سی ٹی ڈی کا بیان ابھی اس پر نہیں دیکھا ہے کہ وہ لاجز میں رہے ہیں یا جوڈیشل کے اس میں رہے ہیں. اس چیز کو میں ابھی آج چیک کرتا ہوں, کیونکہ میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں, کنفرم کر کے ہی بتا دوں گا. لیکن وہ 22 اگست کو آئے ہیں, ادھر رہے ضرور ہیں. اگر اس سلسلے میں کوئی سیاسی دباؤ ہے تو اس کو کس طرح دیکھیں, اس میں گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, گورنمنٹ ان چیزوں کو کہ جہاں ہماری پولیس کی ضرورت ہوگی, جہاں ہماری پولیس کی, آپ کو پتہ ہے پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس انٹیلیجنس بھی ہے, جس کے پاس سی ٹی ڈی بھی ہے, جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں. تو دہشت گردی کے پیش نظر جہاں ہمیں ان اداروں کی ضرورت ہوگی اس کو ہم وہاں کریں گے. جہاں لیویز کی ضرورت ہوگی بی ایریاز میں, وہاں لیویز رہے گی. یہ جو اس کا میکینزم بنا رہی ہے, جس میکینزم کے تحت ایک میکینزم کے تحت ہی یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی. جہاں پولیس کی سینیئرٹی ہوگی, جہاں لیویز کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا, وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہی ہوگا.